خان صاحب یہ بیان فرمائیں آپ کہ شادی بیاہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ شادی ہوتی ہے، ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، عورت جو ہے وہ بیوہ ہے، تو اس کے نکاح کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ضروری ہے کہ بیوہ ضرور نکاح کر لے یا مستحسن ہے کہ کر لینا چاہیے، یا وہ بغیر نکاح کے زندگی گزارے تو یہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح باکرہ یعنی کنواری عورت کے نکاح کی ہدایت فرمائی ہے، اسی طرح بیوہ کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، کہ اپنی جو تم میں سے جو بیوگان ہیں ان کا تم نکاح کرو۔ تو ایک تو یہ بیان فرمایا، اور دوسرا قرآن کریم میں ہی سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ فرمایا کہ جو تم میں سے ایسے لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان بیویوں کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرنا چاہیے، گویا ان کی عدت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بارے میں جو معروف فیصلہ کریں وہ کر سکتی ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں۔ اب اس میں یہ جو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ وہ بیوگان کی شادیاں نہیں کرنے دیتے تھے، اور اپنی غیرت کے خلاف وہ سمجھتے تھے کہ بیوہ کی شادی کی جائے۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم نازل کی، اس میں یہ فرمایا معاشرے کو اور خاص طور پہ عزیزوں کو، ان بیوگان کی جو رشتہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو، جو ولی ہیں ان کو کہا کہ تم ان کی شادیاں کرو۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح باکرہ کی ہدایت ہے، اسی طرح بیوہ کا بھی حکم ہے۔ اب اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ بہت سارے معاملات میں، چونکہ آپ مجدد بھی تھے، آپ تجدید دین کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ایسے نبوت کے مقام پر امتی نبی اور ذلی نبی کے طور پر آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق آپ تشریف لائے، اور غرض یہ تھی کہ جو اسلام کی وہ تعلیم جو ثریہ پہ چلی گئی ہے اس کو واپس لائیں۔ تو بہت سارے معاملات میں جن میں امت محمدیہ بگڑ چکی تھی اور اس نے ان معاملات میں اس تعلیم کو بگاڑ لیا تھا، اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے 2 اقتباس میں یہاں پڑھنا چاہوں گا جو اس بات کو بڑی پوری طرح کھول دیتے ہیں۔ ان کو خلاصتاً بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اگر پڑھوں تو وہ اس بات کو پوری طرح کھولتے ہیں، اس لیے میں وہ پڑھتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جو دونوں پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ رسم جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کہا، اور دوسرا یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے جکڑا جائے اس میں، تو بڑے خوبصورت دونوں باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو، دوسرا خاوند کرنا ایسا برا جانتی ہے جیسا کوئی بڑا بھارا گناہ ہوتا ہے، اور تمام عمر بیوہ اور رانڈ رہ کر یہ خیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا اور پاک دامن بیوی ہو گئی ہوں، حالانکہ اس کے لیے بیوہ رہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ عورتوں کے لیے بیوہ ہونے کی حالت میں خامد کر لینا نہایت ثواب کی بات ہے۔ ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں برے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور نابکار عورتوں کے لان تان سے نہ ڈرے۔ یعنی بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں، لو جی اس نے کیا ضرورت تھی دوسری شادی کرنے کی، تو فرمایا کہ ان دوسری عورتوں کے لان تان سے نہ ڈرے۔ ایسی عورتیں جو خدا اور رسول کے حکم سے روکتی ہیں خود لانتی اور شیطان کی چیلیاں ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان اپنا کام چلاتا ہے۔ جس عورت کو اللہ اور رسول پیارا ہے
اس کو چاہیے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک بخت خامند تلاش کرے، اور یاد رکھے کہ خامند کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ ہونے کی حالت کے وظائف سے 100 درجہ بہتر ہے۔ یہ تبلیغ رسالت میں حضور کا ارشاد ہے۔ اور دوسری جگہ ایک یہ تھا کہ کیا ہر ایک کا نکاح کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کا یہ حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر عمر کی بیوہ کرے؟ اس کی وضاحت حضور نے فرمائی۔ ایک شخص کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کن صورتوں میں فرض ہے؟ اس کے نکاح کے وقت عمر، اولاد، موجودہ اسباب، نان و نفقہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یا کہ نہیں؟ یعنی کیا بیوہ باوجود عمر زیادہ ہونے کے یا اولاد بہت ہونے کے یا کافی دولت پاس ہونے کے ہر حالت میں مجبور ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے؟ فرمایا بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کے باکرہ کے نکاح کا حکم ہے۔ چونکہ بعض قوم میں بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بد رسم بہت پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے۔ نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہوتی ہیں، بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کو ایسا مرض لاحق حال ہے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں، یا ایک بیوہ کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خامند کرے، اس کے بہت سارے بچے ہیں، حالات بھی اس کے ٹھیک ہیں، عمر بھی بڑی ہے۔ ایسی صورت میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خام خواہ جکڑ کر خامد کرایا جائے۔ ہاں اس بد رسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خامد کے جبراً رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں بڑی وضاحت کر دی کہ ایسی عورتیں جو شادی کے قابل ہیں، جن کے حالات ایسے نہیں ہیں، جن کی بچے نہیں ہیں اور کئی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو شادی کر لینی چاہیے، اور ان کا اپنا اختیار، ان کو بھی اختیار دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو اس قابل نہیں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، اولاد زیادہ ہے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ یہ ضرور حکم ان پہ لاگو ہو۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک بڑا خوبصورت ایک اور بھی اس کی حکمت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ دراصل بیوہ جو ہے، بیوہ کے نکاح کی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں دراصل یتامہ کی نگہداشت کا وہ ذریعہ ہیں بیوہ۔ اور حضور نے صحابہ کی زندگیوں کے حالات بیان کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ بیان کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس دور میں قربانی، خاص طور پہ جان کی قربانی کا وہ زمانہ بہت زیادہ تھا، اور جہاد ہو رہا تھا، جو تلوار کا جہاد، اس میں جانوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے صحابہ قربانی اور اثار کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو اس لیے پیش کر دیتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے بعد ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی نگہداشت کرنے والے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شادیاں کی، بہت ساری بیوگان، ساری تقریباً بیوگان تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان بھی فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیوہ ہوتی تھی یا بچے یتیم ہوتے تھے تو یتیم بچوں کی پرورش اور ان بیوگاؤں کی نگہداشت کے لیے، ان کے ساتھ شادیوں کے لیے صحابہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ فلاں عورت یا فلاں صحابی یا فلاں ہمارے ساتھی کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ تو یہ دراصل وہ ایثار تھا، وہ قربانی تھی جو وہ اپنے جانے والے بھائیوں کی اہل خانہ اور ان کی بیویوں کا خیال رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ان کا خیال اگر رکھا جائے تو کئی قسم کے سوال، کئی قسم کی نگاہیں اٹھتی ہیں بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے۔ انسان کے دل میں اگر ہمدردی ہو تو وہ ایسا، اگر انفرادی طور پہ یہ کام چلے تو اس میں کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
اس لیے اسلام نے یہ نہایت خوبصورت تعلیم دی کہ اپنی بیوگان کی جو ضرورت مند ہیں ان کی شادی کی جائے تاکہ وہ اس قسم کی قباحتوں، اس قسم کے انگلیوں اٹھنے اور نظریں اٹھنے سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ بڑی پرحکمت تعلیم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے 2 اقتباس پیش کیے ہیں، اس میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں، اور وہ ضرورت مند بھی ہے، اس کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اس کی شادی ہو، اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بہت بری چیز ہے، عزت کے خلاف ہے، تو گویا وہ اس رسم کی پیروی کر رہی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ جس کے حالات ایسے نہیں، بچے بھی ہیں، مالی لحاظ سے بھی ہے، عمر بھی بڑی ہو گئی، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو جکڑا جائے اس پابندی۔ وہ خود وہ عورت جو ہے وہ بھی نہ خیال کرے، جی، اور جو اس کے عزیز رشتہ دار ہیں جی بالکل، وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ جی ہم اس کی دوبارہ کسی جگہ شادی کے لیے بات کریں۔ بعض دفعہ وہ اپنے لیے اس کو باعث شرمندگی سمجھتے ہیں، بالکل درست، کہ رشتہ دار کی بات کرنا کسی جگہ، اس کی بات چلانا، تو اس لیے ان کو بھی جو ہے ایسی باتوں سے وہ رکنا چاہیے کہ اگر دین کے حکم کے مطابق اور تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے تو اس میں بات کرنے میں، کسی سے پوچھنے میں، رشتہ کے وہ پیش کرنے، کوئی ایسی وہ حرج والی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک جو پہلو ہے جو انسانی فطرت ہے، وہ اگر کوئی خاتون ایسی عمر میں ہے جہاں پہ اس کی جسمانی ضرورت بھی ہے تو وہ اس کو دبانا بہت مشکل بات، اور بعض اوقات کئی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ زیادہ یہ بزرگی نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگی نہیں ہے کہ وہ بیوہ رہ کے اور سوچے کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ ذکر و اذکار کر لوں گی، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے انسانی فطرت بھی ہے کہ اس کا ایک ساتھی ہو جو اس کو سنبھال سکے، اس کے حق ادا کر سکے۔ اصل میں ظہیر صاحب نے جیسے ابھی بیان فرمایا کہ یہ بزرگی کی علامت بر صغیر پاک و ہند کے خاص معاشرے میں یہ بزرگی کی علامت اور نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ عورت بیوہ اگر رہے گی ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دی، اور بڑی ولی اللہ عورت ہے، جی دیکھیں کیا بات ہے۔ تو یہ اس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے خاص طور پہ توجہ دلائی، کیونکہ یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں کیونکہ مسلمان اور ہندو اکٹھے سالہ سال سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اگر ایک عورت کا خاوند مر جاتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی ستی ہو جانا چاہیے، مطلب ساتھ ہی جل کے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ اس کی وفا کا ایک تقاضا ہے۔ اور لیکن جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے اس رسم کو تو ختم کیا، لیکن وہ جو تصور تھا کہ وفاداری یہ ہے کہ عورت بیوہ رہے اور اس کے نام پر بیٹھی رہے، تو یہ ایک نئی شکل ہے ستی کی، دراصل یہ ایک نئی شکل ہے، درست ہے۔ اس کو اس طرح جان سے تو نہ مارا جائے، لیکن عملاً جو زندگی کے رنگ روپ ہیں وہ اس سے نکل جائیں، جیسے ان کا بھی یہ خیال ہے اور اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے پہنتی ہے وہ عورت، وہ کہتے ہیں اس کی زندگی میں گویا اب رنگوں کا دخل نہیں ہے، وہ جو رنگینی ہے، کوئی ایسی خوشیاں ہیں اس کا اب دخل نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح سے یہ خوش مزاجی کے ساتھ اور اس طرح سے رہتی رہے۔ حالانکہ یہ بالکل جو ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو ہر چیز کا حق دی ہے، بالکل۔ اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں احسان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ اس دور میں اس معاشرے میں یہ تصور پیدا کرنا کہ بیوہ عورت کا بھی نکاح ہونا چاہیے اور اس کو بھی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کی اور جینے کا پورا حق ہے، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔